بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. This is Sean from Manchester here, UK, and I have a very special guest and I'm very honored, alhamdulillah. I have Qibla Hazrat Allama Maulana Hafiz Qari Bilal Qadri Sahib Qibla Hafidahullah ta'ala. Assalamu alaikum Hafiz Sahib, khairiye se hain? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. How are you, شان بھائی؟ Alhamdulillah, alhamdulillah. اٹس آنر فار می کہ آپ نے یاد کیا، ماشاءاللہ انوائٹ کیا. No, بہت جزاک شکریہ. اللہ خیر. آپ نے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے الحمدللہ کہ آپ کے ساتھ یہ اب کنورسیشن ہو رہی ہے، ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ، اور آپ سے کافی نصیحتیں، کافی ایڈوائس لیں گے ہم. یہاں یو کے والے جو ہیں، کمیونٹی والے، ہم اس کو اسپریڈ کریں گے یہاں یو کے کمیونٹی کو کہ ہمارے علماء اور ہمارے حفاظ پاکستان میں ہمیں کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں، پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم سب کو کیسے کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں. انشاءاللہ. تو پہلے شروع کرتے ہیں حافظ صاحب کہ آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ سارے ٹھیک ہیں وہاں پہ کراچی میں؟ جی بہت کرم ہے، اللہ کا بےحد احسان ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ایسے وقت میں بھی الحمدللہ ہم خیریت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ مسجد جاتے رہے الحمدللہ، اور نمازیں باجماعت ہو رہی ہیں، ایون جمعہ بھی الحمدللہ. الحمدللہ. تو آپ اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں حافظ صاحب، تھوڑا سا اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں کہ کوئی مشکلات ہے وہاں پہ یا کیا ہو رہا ہے آج کل لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ سختی ہے کافی وہاں پہ؟ جی ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چونکہ سندھ کے علاقے کراچی میں رہتے ہیں، تو سندھ کا جو سلسلہ ہے سارا وہ دوسرے تمام اسٹیٹ سے کچھ مختلف ہے. عام طور پر اسٹرکٹ نیٹس جو سندھ میں ہے وہ عام طور پر دوسرے اسٹیٹس میں نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ کراچی خود ایک بہت بڑا شہر ہے، کاروباری مرکز ہے، اور پاکستان بھر سے لوگ یہاں ٹریڈیشن کے لیے اور دیگر مصروفیات کے لیے آتے رہتے ہیں، تو ایز سچ ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. خیر روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں ہم جو ڈے ٹائم ہے اس میں ہم اس کو انشاءاللہ الحمدللہ سروائیو کر لیتے ہیں. اور پاسبلٹی جتنی ہوتی ہے سارے جو رات کے بھی کام ہیں، رات کی مصروفیات بھی ہیں، وہ بھی دن میں ہم اس کو کر کے ہم خیریت کے ساتھ رات میں اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ایک روٹین ہے عام طور پر ان دنوں کراچی. بالکل بالکل صحیح، زبردست. تو آپ کو کوئی جیسے آپ کے علاقے میں یا کوئی آپ کے ارد گرد آپ کے نیبرہڈ میں کسی کو یہ کرونا کا ہوا ہے یا کوئی کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں کیا؟ نہیں الحمدللہ ایسا ایز سچ کوئی کیس سامنے نہیں آیا کہ جس میں اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی ہو. سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کو ہوا ہے، فلاں کو ہوا ہے، لیکن اب تک کوئی سرٹیفائیڈ میں نے میری جو ہے وہ نظر سے یا میرے مشاہدے سے نہیں گزرا، میری سماعتوں سے کوئی بات ایسی نہیں پہنچی کہ کوئی ایسا جاننے والا اسپیشلی جو اس مرض میں مبتلا ہوا ہو. اللہ کا بے حد احسان ہے الحمدللہ. الحمدللہ. حضرت آپ کا یہ ہے کہ اوبیسلی اللہم بلغنا رمضان، ہم دعا کرتے ہیں رمضان شریف از اپروچنگ از ویری ویری فاسٹ الحمدللہ، بہت تیزی سے اپروچ ہو رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ سون ہم روزے بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کچھ نصیحتیں دے سکتے ہیں ہمیں کہ رمضان اپروچ ہو رہا ہے، آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم سارے لاک ڈاؤن میں ہیں، یو کے میں اپنے گھروں میں ہیں، ہم مسجد میں جا نہیں سکتے، تو مسجد میں با جماعت پڑھ نہیں سکتے، تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے مسجد میں، تو سارے جو ہیں سارے کے سارے اپنے گھر میں ہیں، اور یہاں پہ گھر جو ہیں کافی تنگ سے ہیں، اور ایسے ہے کہ بس لوگ پریشان ہو رہے ہیں ابھی آج کل. تو آپ جی آئی نو، مطلب مجھے اندازہ ہے، ریسنٹلی میرا یورپ آنا ہوا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کافی چیزوں کا. ایک تو ہوتا ہے کہ ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہو کہ لوگ وہاں کس طرح رہتے ہوں گے، لیکن جب میں یورپ میں کچھ دن رہا وہاں ایونٹس اور محافل کے لیے جب میرا آنا ہوا تھا، تو اس وقت میں نے یہ محسوس کیا کافی لوگوں کو کہ بڑا رات میں ان کو پن ڈراپ سائلنس چاہیے ہوتا ہے، اور کافی ریسٹرکشنز ہیں، پالیسیز ہیں کہ جن کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو بڑا ایک جہاں ایک پر سکون ماحول ہے، وہیں یہ ریسٹرکشن تھوڑا سا مشکل کا باعث بھی بنتی ہیں ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو ان تمام چیزوں کا عادی رہ چکا ہو.
آپ لوگوں کے لیے شاید اتنی مشکل نہ ہو، لیکن کوئی نیا شخص آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. میں ان دونوں باتوں کو ملا رہا ہوں، جو شروع کی باتیں آپ نے کہیں کورونا کے حوالے سے، موجودہ حالات کے تناظر میں وہ بھی، اور اب کیا کرنا، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ایک نتیجہ اور ایک مشورہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہم جو ان دنوں سے گزر رہے ہیں اس وقت، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طریقے سے شان کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جہاں بہت سی نیگیٹو چیزیں ہیں وہیں ہم نے بہت سی پازیٹیوٹی کو بھی دیکھا ہے الحمدللہ ان دنوں میں. اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی روٹین پر واپس آیا ہے. دیکھیں، میں نے جو آبزرو کیا، ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے عام طور پر کئی لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن جو میں نے آبزرو کیا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیچھے کیا ہے اپنی شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے. ٹیکنالوجی سے تو ہم باہر آ گئے ہیں، لیکن اپنی جو پہلی روٹین تھی اس روٹین پر واپس آ گئے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ شاپنگ مالز میں، لوگ جو ہے وہ پکنک پارکس میں، لوگ جو ہے وہ اس طرح کے مقامات پر اپنا وقت گزارتے تھے. پہلے ایک سادہ سی زندگی ہوتی تھی، اور اس سادہ سی زندگی کو ہم نے پھر جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مصروف ترین زندگی تھی، اب بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بالکل ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعمت ہے. وبائی مرض کا ہونا یہ اپنی جگہ، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اور بینگ اے مسلم، بحیثیت مسلمان ہم پر یہ لازم ہے کہ چاہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی حال میں رکھا ہو، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. کیونکہ وہ رب فرماتا ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی غم آن پہنچائے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان غموں میں کمی لائے گا، اور انشاءاللہ ان غموں کو دور بھی فرما دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اب آپ کے ہاں جو اس وقت سچویشن ہے، اس سچویشن میں میرا ایک ایڈوائز یہ ہے، میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، ایک باؤنڈیشن سے اپنے ٹائم کو گزار رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر ہی اللہ کی عبادت کریں. جہاں اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کا، تو آج لوگوں کو، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر دین کی تعلیم دیں، ان کو نماز سکھائیں، ان کو روزے کی ترغیب دیں. جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے پورا دن ان کا بھی گھر میں گزر رہا ہے، اسکول سے بھی ان کو فراغت مل گئی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک طریقے سے گولڈن چانس ہے کہ ہم بچوں کی احسن انداز میں تربیت کر سکیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ گھر ہی سے اصل آپ کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے، یعنی دین کی ترویج کرے. اور دین کی ترویج کا سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے وہ اس تبلیغ کا آغاز کرے. کیونکہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ایک موقع پر فرمایا گیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچاؤ، نار سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو وَأَهْلِيكُمْ بھی فرمایا گیا. تو ہمیں ایک طریقے سے ہمیں یہ ایک سنہرا موقع ملا ہے. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں موقع عطا کیا ہے، تو ہم اپنے عمل سے، اپنے ترغیب سے، اپنے معاملات سے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو اس طرف لائیں. یہ ایک ایڈوائز ہے. پھر گھر بیٹھ کر خلوت کی عبادت کا اپنا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. جہاں تک آج ہم نے نشستوں میں سرکار کی نعتیں سنی، سرکار کی محفلوں کو اٹینڈ کیا، آج اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی محفل سجا کر دیکھیں، آپ یقین جانیں وہ سرور اور وہ کیفیت ملے گی کہ جس کو ہم ورڈنگز میں بیان نہیں کر سکیں گے. ایسا کیف اور انشاءاللہ ہمیں محسوس ہوگا. دو چیزیں. پھر تیسری چیز یہ کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم گھر بیٹھ کر ان تمام سلسلوں کو پا سکتے ہیں کہ جو ہم کبھی باہر جا کر جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے تھے. جیسے چینلز بن گئے ہیں مذہبی، اور نعتوں کے سلسلے گاہے بگاہے مختلف چینلز پر سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے یہ واٹس ایپ کا فورم ہو یا یوٹیوب کا فورم ہو یا کوئی اور جگہ ہو. تو یہ بھی بڑی آسانی ہو گئی. تو ان چیزوں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر کرنے سے انشاءاللہ انسان اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھے گا، الرٹ بھی رہے گا، اور فائدہ بھی اٹھا سکے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت بہت زبردست آپ نے ایڈوائس دی ہے ہمیں، اور ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی. حافظ صاحب، یہ ایک اور بھی ہے، ایک اور ڈسکشن یہ ہے کہ آپ نے
آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا دیکھتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ, اور آپ پاکستان میں بھی بہت کام کر رہے ہیں مساجد میں, اور ماشاءاللہ گیونگ نالج, گیونگ نصیحت, اینڈ آلسو ود یور بیوٹیفل وائس ایز ویل. ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے ماشاءاللہ. اور شکریہ. یہ ہم نے جو ہے آپ نے ایک عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ ہے حزب البحر شریف. جی ہم آپ کا یوٹیوب پہ بہت دیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ کہ آپ حزب البحر جی شریف, شکریہ. اور آپ نے ہمیں بھی اجازت بھی دیا ہے پڑھنے کے لیے. جی الحمدللہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ حفاظت کے لیے حزب البحر شریف ہم کو پڑھنا چاہیے. اوبیسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبیسلی قرآن اور قرآن پاک اور نمازیں پڑھیں, لیکن اس سے ایکسٹرا جو ہے ورد و وظائف جی حزب البحر شریف اس پہ ہاں, نوافل, مستحبات اور پھر جی وظائف کی طرف جی ہم اگر آتے ہیں تو جی میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو, میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں, کنٹینیو کرتا ہوں. جی آپ نے فرمایا کہ دعا حزب البحر یا اس طرح کے اور کوئی وظائف ہو گئے تو اس کے پروٹیکشن کے لیے کیا ہم اسے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں شان صاحب, میرا یہ ماننا ہے بحیثیت عامل یا بحیثیت قاری یا بحیثیت ناطخواں کہ جن فرائض اور واجبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم پر لازم کیا وہ سب سے از حد ضروری ہیں, وہ سب سے زیادہ پریورٹی اگر کسی کو دی جائے گی تو وہ چیزیں ہیں. پھر ان فرائض اور واجبات کو جب ہم پورا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایسی چیزوں کی بات آتی ہے کہ جو ایکسٹرا ہے, جو ہمارے لیے ایک طریقے سے بونس ہے. تو ان بونس چیزوں میں ہم کن چیزوں کو لے سکتے ہیں, تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً, کسی کو بشارت دے کر, کسی کو خواب میں خوشخبری سنا کر, کسی کو صراحتاً, کسی کو حدیث طیبہ کے ذریعے ہم تک پہنچا, یہ تمام چیزیں وظائف وغیرہ پرووائڈ کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں. جی تو ان چیزوں کو ہم اپنائیں تو اس سے بہت حد تک الحمدللہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں. جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دعا حزب البحر کا, یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو صاحب جو وظیفہ ہیں علامہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں آ کر اس کی اجازت مرحمت فرمائی. اور پھر یہ ایک بڑا واقعہ ہے اس کے بیہائنڈ دا سین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہیں اجازت دی, اور پھر انہوں نے پڑھا تو وہ کشتی سمندر کا یہ وظیفہ ہے, باہر میں پڑھی گئی, اسی لیے حزب البحر کہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہوا, اللہ کا کرم ہوا, اللہ کا احسان ہوا کہ وہ بحری بیڑا جو تھا, وہ بحری سفینہ جو تھا, وہ جو جرنی تھی, وہ اس میں جتنے بھی لوگ تھے پیسنجرز وہ سارے محفوظ رہ گئے اس وظیفے کی برکت سے. تو آج بھی اگر کوئی غم میں, کرب میں, الم میں, مشکل میں اسے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غموں سے اور اس طرح کے معاملات سے نجات عطا فرماتا ہے. دعا حزب البحر ہو گئی. اس کے علاوہ ایک وظیفہ ہے قصیدہ بردہ شریف کہ جس میں ہے ہی درود و سلام, اور درود و سلام تو ہر مشکل کا حل ہے. تو قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں اپنی جگہ ہیں. پھر اس کے علاوہ ختم خواجگان شریف پڑھتے ہیں, ختم قادریہ شریف پڑھتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سے وظائف ہیں. دلائل الخیرات شریف ہے. تو اس کو اپنی روٹین میں لانے سے انشاءاللہ بہت ہماری زندگی پر بھی فرق آتا ہے. لوگوں میں انسان اگر معزز ہونا چاہتا ہے تو فرائض کے ساتھ ساتھ ان وظائف کا بھی سہارا لیتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی کے فرائض اور واجبات پورے نہیں ہیں اور پھر اس کے علاوہ وہ ان چیزوں کو کرتا ہے تو پھر وہ اس کو وہ فائدہ نہیں دیں گی کہ جو فائدہ وہ اٹھانا چاہتا ہے. تو دعا حزب البحر ہو گیا, اس طرح کی بہت سے وظائف انشاءاللہ اپنی روٹین میں رکھنے سے انسان بہت سے جو نقصانات ہیں ان سے انشاءاللہ محفوظ رہ سکتا ہے. تو اس کو اپنی روٹین میں ڈالنا چاہیے. بے شک, جی جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے آپ نے ہمیں نصیحت دی ہے اور آپ نے جب سوالوں کا جواب دیا ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آخر میں میری گزارش ہے اور سب لوگوں کی گزارش ہے کہ اگر آپ 2 شعر ہمارے لیے پڑھ لیں اپنی خوبصورت آواز میں انشاءاللہ. آپ جو کہیں وہ میں سنا دوں انشاءاللہ. اللہم بلغنا رمضان, یہ آپ کا ایک کلام ہے جو ہم موقع کی مناسبت بھی ہے. بے شک بے شک. تو یہ 2 شعر اگر آپ ہمارے لیے پڑھ سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ. جی جی بالکل سناتا ہوں. جزاک اللہ خیر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى اله وصحبه وسلم. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے,
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ آتی ہے میرے لب پہ دعا روز و شبینہ، اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ، افطار کروں مسجد نبوی کے صحن میں، مل جائے میری زیست کو لمحات سکینہ، اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ۔ سحری کی وہ رونق در سرکار پہ دیکھوں، اللہ میرا گھر بھی ہو محروم کہیں نہ، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان تھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ جی جزاک شاہ اللہ خیر، جزاک اللہ خیر حضرت، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں یہاں پہ یو کے میں، اور انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ بھی ہمیں جلد سے جلد یہاں پہ ملاقات ہو جائے آپ سے یو کے میں انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ان دا نیئر فیوچر جی انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ دعا کریں، جی انشاءاللہ خیر انشاءاللہ سے تعالی۔ سفر ہو، اور جہاں بھی سفر ہو اس نیت اور اس دعا کے ساتھ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تبلیغ کی جذبہ دے کر اللہ بھیجے جہاں بھی بھیجے، آمین یا رب اور العالمین۔ خیر سے مدینہ پاک کا سفر ہو، جلد مدینہ پاک میں بھی ملاقات ہو، یہ بھی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس تعالی، موقع پر۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم واری بارک وسلم۔ اللہ پاک خیریت والا سفر نصیب فرمائے، آمین عافیت والا سفر مدینہ پاک نصیب فرمائے۔ آمین اے رب کریم اس وقت اس دعا میں جتنے دوست شامل ہیں جو بعد میں اس انٹرویو کو سنیں گے اور دعا میں شامل ہوں گے، مولا ان تمام دوستوں کو، ان تمام بھائیوں بہنوں کو جتنے بھی سنیں گے اور سن رہے ہیں، اللہ خوب برکت عطا فرما، آمین اے اللہ ان سب کا اور ان کے صدقے مجھ گناہگار کا بھی بیڑا پار فرما، اے اللہ وبائی مرض سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ اس مشکل اور پر کٹھن گھڑی سے ہمیں نجات عطا فرما، خیریت کے ساتھ پھر وہ ماحول لوٹا دے کہ آسانی اور اے اللہ روٹین کے ساتھ اے اللہ ہم پھر اے اللہ زندگی کی بہاروں کو پا سکیں، اے اللہ تیرے دین کی ترویج و اشاعت میں پھر مصروف ہو سکے، نمازوں کا ہمیشہ پابند بنا کے رکھ، روزوں کا بھی پابند رکھنا، اے اللہ نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا کرنا، اے اللہ جتنے ہمارے بزرگ بقید حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے رب کریم جتنے بزرگ اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، بقائے نور بنا دے، اے اللہ تمام نیک دلی جائز تمنا مرادوں کو پورا فرما، ہمارے شان بھائی اور ان کی پوری ٹیم کہ جنہوں نے یہ کاوش اور کوشش کی کہ ایک اچھے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، مولا تو ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما، اور جتنا بھی ان کا ٹیم ورک ہے رب کریم ان کو بھی دارین کی خوشیاں عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، جتنے نعت خواں، جتنے مقررین، علماء، مدرسین اس وقت مصروف تبلیغ ہیں مولا ان سب کے بھی صحت، عمر، علم، عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، اے اللہ تمام نیک دلی جائز تمنا و مرادوں کو حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے پورا اور منظور و مقبول فرما، دعا فرمائے جہاں اس وقت مسلمان بستے ہیں، نہ صرف پاکستان، بھارت، کشمیر، اس وقت یو کے میں، آپ یو کے سے ہیں،
یو کے میں جتنے مسلمان ہیں، یورپ میں ہیں، برما میں، ملیشیا، انڈونیشیا، تیونس، مراکش، لیبیا، غزہ، فلسطین، یمن، عراق، بنگلہ دیش، امریکہ، کینیڈا، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ ان کی عزت آبرو جان مال کی خیر فرما. بالخصوص جو اس وقت وبا آئی ہوئی ہے یورپ کے جن کنٹریز میں بالخصوص، اے رب کریم ان سب وہاں مسلمانوں کی بھی خیر فرما، خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. اے رب کریم انہیں تیری راہ پر چلتے ہوئے، تیری دین کی ترویج کرتے ہوئے اللہ لمبی طویل زندگی ان سب کا مقدر بنا. تمام بچوں کو خوشیاں دے، تمام بوڑھوں کو صحت دے، تمام جوانوں کو اے اللہ تیرے دین پر چلا دے. اے اللہ تمام نیک دلی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما. آمین 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 ببرکتہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدل الجود والكرم بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.